تاریخ میں آتا ہے کہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے وصال کا وقت جب قریب آیا تو آپ کے کار خاص نے آپ کو یہ مشورہ دیا کہ خلیفہ اپنے بچوں کے لیے کچھ وصیت فرما دیں تاکہ آنے والا خلیفہ بھی ان کا خاص خیال رکھے۔ تو اس پر عمر بن عبدالعزیز نے وصیت سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں جو اپنی اولاد کے لیے وراثت میں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ وصیت سے کئی درجہ بہتر ہے۔ اور جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے ترکے میں کل 18 دینار تھے، اس میں سے 5 دینار کا آپ کو کفن دیا گیا، 4 دینار آپ کی قبر کی تیاری پہ خرچ ہوئے اور بچ جانے والے 9 دینار 11 بہن بھائیوں میں تقسیم کیے گئے۔ لیکن اس کے برعکس خلیفہ حشام بن عبد الملک جب وفات پاتے ہیں تو اس دور میں آپ کے بیٹوں کو 2 ملین دینار ترکے میں یعنی وراثت میں حصہ ملتا ہے۔ لیکن پھر تاریخ کا انصاف دیکھیے کہ تاریخ نے دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز کے بیٹوں کو اللہ کی راہ میں 100 گھوڑے صدقہ و خیرات کرتے دیکھا گیا، لیکن حشام بن عبد الملک کے بیٹوں کو بازار میں بھیک مانگتے دیکھا گیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، سبق ملتا ہے کہ صرف اپنے بچوں کے لیے وراثت میں لمبی چوڑی جاگیریں چھوڑ کر نہیں جائیں، ان کو تربیت اور جینے کا سلیقہ سکھا کے جائیں۔ بزرگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ اگر کسی شخص کی اولاد بد ہے یعنی بد کردار ہے، نیک نہیں ہے، تو اس کے لیے وراثت میں کچھ بھی چھوڑ کے جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ آپ کی محنت سے کمائی ہوئی دولت کو اپنی عیاشیوں میں خرچ کر دیں گے، ضائع کر دیں گے، یہ آپ کی جان پہ وبال ہوگا۔ لیکن اگر کسی شخص کی اولاد نیک ہے تو اس کے لیے بھی پیچھے چھوڑ کے جانے کی کچھ بھی ضرورت نہیں۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ سارا کچھ بیچ باڑ کے اس کے اوپر لگا دو، انہیں اتنا قابل بنا دو کہ وہ آنے والے دنوں میں خود اپنے لیے بنا لیں گے۔ تو یہ بہت بڑی نصیحت ہے کہ صرف بچوں کے لیے جاگیریں مت چھوڑیں، انہیں ایک قابل انسان بنائیں، انہیں ایک شخصیت بنائیں، ان کی تربیت کریں جو کل آخری زندگی میں بھی آپ کے کام آئے گا اور اس دنیا میں بھی آپ کا نام ہوگا۔ سلام پہنچا۔